السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ اینڈ انجوائنگ یور لائف. ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہیرا شاہد. کیونکہ چینل کا نام میرا ہیرا شاہد ہے، لیکن جو پرپس ہے اس چینل کا وہ یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ گرو کریں. جس طرح سے میں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتی ہوں. اوبویسلی ہر کوئی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ہر انسان کوشش ضرور کرتا ہے. اور اسی طرح میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاروں. کوشش کروں کہ میں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاروں. اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزاریں. اگر میرے پاس کچھ نالج ہے تو میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ ہم مل کے اپنی زندگیوں کو اچھی طرح گزاریں. نہ کہ ہم ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو کہ بس اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، جن کے پاس کوئی پرپس نہیں ہوتا، یا جن کو نہیں پتہ کہ وہ اس دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم سب کو مسلمان کو جو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نے غور کرنا ہے، تم نے اپنی زمین پر جہاں تم رہتے ہو تم نے غور کرنا ہے، تم نے غور کر کے تم نے اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے کہ جو سارا نظام چل رہا ہے، سورج چاند ستارے جو آتے ہیں اپنے اپنے ٹائم پہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں. یا یہ جو ہم زمین سے جو اناج اگتا ہے وہ کیسے اگتا ہے، یہ جو چاول بنتے ہیں، یہ جو گندم اگتی ہے یہ کون اگاتا ہے، پیچھے کیا سلسلہ ہے. جو درخت ہیں اگر ہم کوئی بیج لگاتے ہیں تو وہ درخت نکل آتا ہے. تو اس میں تو انسان تو ایسا کچھ نہیں کر سکتا. بے شک اس طرح انسان کیمیکلز کے تھرو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو قدرتی جو نیچرل چیز ہے وہ انسان تو اب کرنا شروع ہے نا. یہ چیزیں تو شروع سے ہی ہیں، درخت تو شروع سے ہی ہیں، آسمان میں سورج چاند ستارے تو شروع سے ہی آ رہے ہیں، تو انسان کبھی کر ہی نہیں سکتا. اب آج کے دور میں کتنی زیادہ سائنٹیفک دور آ گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پھل بھی خود بنا لیتے ہیں، فروٹس بھی، ویجیٹیبلس بھی خود ہی ہم لوگ بنا لیتے ہیں. لیکن کیا کبھی ایسا کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں سورج کو خود آسمان پہ لے آتا ہوں، یا میں آسمان کو اتنا کر دیتا ہوں، یا میں چاند خود لے آتا ہوں؟ ایسے تو نہیں ہے نا. ایسے تو انسان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہی حصے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے ان چیزوں کا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. اور جیسے یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب لوگوں کو بہت بہت ماہ رمضان مبارک ہو. اور آئی ایم سوری میں پہلے ویڈیوز نہیں بنا سکی، کیونکہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ کی روٹین چینج ہو جاتی ہے، تو اس لیے مجھے آج ٹائم ملا تو میں آج ویڈیوز بنا رہی ہوں. اور میری یہ کوشش ہے کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں. میں قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں حدیث پاک کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، میں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا ہے. اور باقی ARY پہ شان رمضان لگتا ہے، اس میں بھی ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں. جیسے وسیم بدامی جو ہے وہ ایک سیگمنٹ کرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اچھا یہ پیغمبر آئے، یہ رسول آئے، ان کا کیا واقعہ تھا. حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن وہ اتنے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں وہ یاد رہ جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ شان رمضان ضرور دیکھیں. اس کے جو سیگمنٹس ہیں وہ ضرور دیکھیں، جس میں وہ آپ کو بتاتے ہیں، واقعات بتاتے ہیں، ان کو ضرور سنیں. اور آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر بات کر رہے تھے ابھی تک. جنہوں نے میری پہلے ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ میرے چینل پر جا کے میری پلے لسٹ میں جائیں. وہاں پہ آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی 99 نیمز آف اللہ. وہاں پہ آپ کو سیکوینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام مل جائیں گے جن پہ میں نے بات کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام عربک میں ہیں، اور میں نے اس کو اردو میں کر کے آپ کو اچھی طرح سے بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. آپ ان ناموں کو سوچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہی بہت 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 خوبی والا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر نام بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے. آپ ایک نام کو اگر دن میں اس کی تسبیح بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا انعام دیں گے، اس کا اجر عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے. اب ہم آگے اپنے نام جو ہم نے پہلے پڑھ لے تو اس کے آگے ہم شروع کرتے ہیں. اچھا جی، تو ہم نے آج جو پہلا نام ہم آج کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الولی. الولی کا مطلب ہوتا ہے مالک. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. جس طرح ہم لوگ پہلے زمانے جب بادشاہ کا دور ہوتا تھا کہ بادشاہ ہوتی تھی اور اس کی رعایا ہوتی تھی. آج کل تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا دور آ گیا، لیکن پہلے جو تھے ان میں بادشاہ ہوتا تھا ایک، جو کہ سب کا حکم دیتا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے. تو ہم مالک بادشاہ ایک ہی بات ہے. اور جو اللہ تعالیٰ جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، ہر انسان کا بادشاہ ہے. زمین میں 7 زمینیں ہیں، آپ کو پتہ ہوگا 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان. تو 7 زمینوں کے اندر جو بھی کوئی
مخلوق ہے اس کو بھی جو خوراک پہنچاتا ہے وہ اللہ ہی پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ایک ہی ٹائم پہ آپ دیکھیں اس ٹائم پہ دنیا میں کتنے انسان ہیں، ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے اس پوری دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کا پتہ ہے۔ اور انسانوں کو چھوڑیں کتنی اور مخلوقات ہیں، کتنے اینیملز ہیں، کتنے برڈز ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ اس پوری دنیا پر قادر ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی جو زمین پر نہیں گر سکتا، جتنے سارے درخت ہیں وہ بھی زندہ ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس سے آکسیجن، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگلا نام ہے المتعال۔ المتعال کا مطلب ہے سب سے بالا تر، سب سے بالا تر، جو کہ سب سے اونچا ہے، سب سے زیادہ اسی کی عزت ہے، کیونکہ وہ مالک ہے اس پورے جہان کا۔ جو ہم نے پہلے بات کی ہے وہی اسی کو گراپ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بالا تر ہے، سب سے اونچا ہے، اللہ تعالیٰ سے اونچا کوئی بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ہم لوگ شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ جو لوگ پوچھتے ہیں، دوسرے دیوتاؤں کو پوچھتے ہیں، بت بناتے ہیں، یا جو کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ کو وہ خدا مان لیتے ہیں یا اللہ کا بیٹا مان لیتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل واحد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، سب سے بالا تر ہے، اس کے انڈر سب کچھ ہے، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگلا نام ہے البر، جس کا مطلب ہے تمام اچھائیاں اسی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ پاک ہے، سب اچھائیاں اسی کے لیے ہیں۔ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نیک عمل کو اللہ سے منسوب کیا کریں، کیونکہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم وہ نیک عمل نہ کرتے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اس دنیا میں نہ آتے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمیں دنیا میں عزت نہ ملتی، یہ شہرت، جن لوگوں کو شہرت ہے ان کو وہ نہ ملتی، جتنی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ ہمیں نہ ملتی۔ تمام اچھائیوں کا مالک اللہ ہی ہے، ہر سب اچھائی اسی کے لیے ہے۔ اب جو میں اگلا نام آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ نام بہت ہی موٹیویشن دینے والا ہے، التواب۔ التواب کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا۔ ہم لوگ، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم لوگوں نے زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا، اور ہم گناہ کا بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ گناہ کرنے ہی، ہماری جو مخلوق ہے، ہم لوگ جو انسان ہے نا، وہ گناہوں کا پتلا ہے، اس نے گناہ کرنے ہی کرنے ہیں، اور جو گناہ کر کے اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو التواب ہے نا، اس کا مطلب ہے توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ کے سوا کس سے آپ توبہ کریں گے، کس سے معافی مانگیں گے، کس سے مانگ سکتے ہیں آپ لوگ معافی؟ اس دنیا کے بعد آپ کو پتہ ہے آخرت میں آپ کے ایک گناہ کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں جتنے گناہ آپ کر بیٹھے ہیں اس دنیا میں ہی اپنے گناہوں کو بخشوا دیں۔ آگے کی زندگی بہت مشکل ہے، آپ لوگ قرآن پاک کھول کے اس کو پڑھیں تو صحیح کہ آخرت میں کس طرح کا عذاب آنا ہے، دوزخ میں کس طرح کے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ جو لوگ اپنے مالوں پر، جو ان کے پاس جو مال ہے وہ اس پر بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنا مال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی بڑی سزا ہے؟ ایک جھوٹ بولنے کی کتنی بڑی سزا ہے، کسی کا حق مارنا ہی کتنی بڑی سزا ہے، اور جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، اتنی بڑی بڑی اس کی سزائیں ہیں۔ تو خدا رہا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اس دنیا میں جتنے آپ توبہ کر سکتے ہو اتنی کر لیں، آگے آپ کو موقع نہیں ملنا، آگے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر اس دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو دیٹس اٹ، آپ کا کام ختم، آگے آپ جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ نہیں قبول کریں گے۔ آپ کے مرنے کے بعد اس دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا ہے، اپنے رسول بھیجے ہیں، آپ لوگ ابھی سے اسے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی، اس کو مانیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگلا نام ہے المتقین، جس کا مطلب ہے بدلہ لینے والا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں انصاف پرست ہوں، ہم جو اس دنیا میں جو کچھ کریں گے نا، ہمیں اس کا بونا ہے آخرت میں جا کے، اگر ہم جتنے گناہ کریں گے ہمیں اس کے حساب سے اس کی سزا ملے گی، اور یہ بدلہ اللہ تعالیٰ ہم سے بدلہ لے گا، کیونکہ ہم جس دنیا میں جو کرتے ہیں، جو لوگ اچھائی کرتے ہیں، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، انہیں آخرت میں اس کا انعام ملے گا۔ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں بہت اچھی جگہ بنائی ہوئی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ قرآن پاک میں آپ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں ملے گا۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے خوشخبری آپ کو بہت زیادہ ملے گی، ٹھیک ہے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ان کے گناہوں کے سبب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان کو آگ میں جلسایا جائے گا، بار بار جلسایا جائے گا، اور ایک دن آپ کو پتہ ہے اس کے اتنے دن دنیا کا ایک دن کے برابر ہے، لائک اگر اس دنیا میں ایک سال تو وہاں پہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے برابر آج کا ایک سال ہے۔ تو اللہ سے توبہ کیا کریں، اپنے توبہ قبول ہونے کی دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے۔
ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام آ گیا العفو، معاف کرنے والا۔ اگر آپ نے گناہ کر لیے ہیں، اگر آپ کو آج اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوئی ہے یا آپ نے اپنے گناہوں کو مان لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے بے شک جتنے مرضی گناہ کیے ہیں، اگر آپ کو ایک دفعہ آپ اپنی زندگی میں اس گناہ کو تسلیم کر لیں، اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں اتنی بار یہ کہا ہوا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے آپ کو کتنی موٹیویشن ملتی ہے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں، ان کے ناموں میں اس نے کتنی دفعہ کہا ہوا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے توبہ مانگو تو صحیح، میری طرف تم آؤ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ تو بہت شفیق ہے، وہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اگر تم اپنی گناہوں پر شرمندہ ہو، وہ تمہیں کیوں عذاب دے گا، کیوں تمہیں دوزخ میں ڈالے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ کوئی گناہ کو نہیں یاد بھی آتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے زندگی میں گناہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ، میں نے جو گناہ کیے ہیں، جو میرے پوشیدہ ہیں، جو ظاہر نہیں ہیں، یا جو مجھے یاد بھی نہیں ہے، جو صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں۔ ٹھیک ہے۔